غدیر خم کے مقام پر آپ نے مولا علی شیر خدا کا یوں دستے مبارک اپنے دستے مبارک میں لیا اور ان کے ہاتھ کو یوں تھام کر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہوا میں بلند فرمایا، وسیلہ ہے کیا؟ بہت سارے لوگ وسیلے کی وجہ سے بڑے پریشان ہوتے ہیں، اور حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے کس کے وسیلے سے دعا مانگی؟ بنی اسرائیل کا تابوت سکینہ کے وسیلے سے دعا کرنا۔ تابوت سکینہ میں کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کثیرا کثیرا۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو وظیفہ بتا رہا ہوں۔ یہ وظیفہ ہے وسیلہ کے لیے، خاص وسیلے کے لیے۔ یہ وظیفہ اور وسیلہ خاص، اس وظیفے کو کرنے والوں کے اوپر اللہ رب العزت کی ایسی نگاہ کرم ہوتی ہے، ایسی نظر کرم ہوتی ہے کہ اس کے سارے مسائل اللہ پاک کے کرم سے حل ہو جاتے ہیں۔ یہ عمل کرنے والے جو انسان ہیں ان کے لیے ناممکن کام ممکن ہو جاتے ہیں۔ رب تعالیٰ کے فضل و کرم کی ایسی نظر ہوتی ہے کہ پریشانیاں ختم، الجھنیں ختم، بلکہ الجھنیں سلجھ جاتی ہیں، الجھنوں کا حل ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے یہ جان لیں کہ یہ وسیلہ ہے کیا۔ بہت سارے لوگ وسیلے کی وجہ سے بڑے پریشان ہوتے ہیں، وسیلے کا وہ انکار کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ وسیلہ ہے کیا۔ وسیلہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نیک بندوں کا وسیلہ پیش کرنا، دعاؤں کی قبولیت، مشکلات کے حل، مصائب و آلام سے چھٹکارا، دینی اور دنیاوی بھلائیوں کے لیے آسان ذریعہ ہے، اس کو کہتے ہیں وسیلہ۔ قرآن و حدیث اور اقوال و افعال بزرگان دین سے وسیلہ اختیار کرنے کا جو ثبوت ملتا ہے، چنانچہ اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، ترجمہ کنز الایمان شریف، اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو۔ یہ پارہ نمبر 6 سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 33 کا میں نے ترجمہ کیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمان فقراء کے وسیلے سے دعا فرمایا کرتے۔ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فقراء مسلمان تھے ان کے وسیلے سے دعا فرمایا کرتے، یعنی معمولات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی اس کا ثبوت ہے۔ اللہ اکبر۔ طبرانی شریف کے اندر ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمان فقراء کے وسیلے سے فتح و نصرت طلب فرماتے تھے، اور دیگر کتب احادیث سے بھی یہ ثبوت ملتا ہے کہ وسیلے سے دعا کرنا جائز اور مستحسن ہے۔ علامہ بدر الدین عینی حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مشکل گھڑی میں اپنے نیک اعمال کے وسیلے سے دعا کرنا مستحب ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام تقی الدین سبکی شافعی رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگنا جائز و مستحسن ہے، چاہے ولادت باسعادت سے قبل ہو، حیات ظاہری میں ہو، یا وصال مبارک کے بعد ہو۔ اس طرح آپ علیہ السلام سے خاص نسبت رکھنے والے بزرگوں کو وسیلہ بنانا بھی جائز اور مستحسن ہے۔ شفا شریف کے اندر بھی موجود ہے، اور حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے کس کے وسیلے سے دعا مانگی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگی۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ارشاد باری تعالیٰ ہوا، بے شک
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام مخلوق میں میرے سب سے زیادہ نزدیک اور محبوب ہیں، اور اب کہ تو نے ان کے حق کے واسطے سے سوال کیا ہے تو میں آپ کی مغفرت کرتا ہوں، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے تو میں کسی بھی شے کو پیدا نہ کرتا۔ دلائل النبوہ شریف کے اندر یہ موجود ہے پروردگار عالم کا فرمان کہ لولاک لما خلقت الدنیا لولاک لما خلقت الکونین لولاک لما خلقت الکونین، کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر نہ ہوتے تو کائنات کی کوئی بھی چیز نہ ہوتی، کوئی شے پیدا نہ کی جاتی۔ ایک پنجابی کے عاشق شاعر نے لکھا ہے کہ کوئی شے بھی دنیا تے پیدا نہ ہوندی جے دھرتی دے اتے محمد نہ ہوندے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے تو کائنات کی کوئی شے پیدا نہ ہوتی۔ کتنی بڑی ہستی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ آپ وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں حضرت امام اعظم سراج الائمہ حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ علیہ رحمت الرحمن بارگاہ رسالت میں اس طرح عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ ہی وہ ہستی ہیں کہ جب جد اعلیٰ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے لغزش ان سے سرزد ہوئی جو اللہ تعالیٰ کی منشات کے مطابق تھی، تو اس کے سبب آپ کا وسیلہ پکڑا تو پروردگار عالم نے ان کو کامیابی عطا فرما دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بنی اسرائیل کا تابوت سکینہ کے وسیلے سے دعا کرنا، تابوت سکینہ میں کیا تھا؟ انبیاء کرام علیہم السلام کے تبرکات تھے، ان کے لباس تھے، ان کے کپڑے تھے، ان کے دستاریں، ان کے کرتے مبارک اور ان کے نالین مبارک، یہ انبیاء کرام علیہم السلام کے تھے۔ ان کے عصا مبارک تھے ان کے اندر، اور اس کے اندر وہ صحائف تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف انبیاء پر نازل فرمائے۔ وہ کتابیں تھیں، تورات تھی، اس کے اندر زبور تھی، اور اس کے اندر اس طرح کی وہ تابوت سکینہ کے اندر۔ اور بنی اسرائیل مشکل وقت میں اس تابوت کے وسیلے سے دعا مانگا کرتے اور اپنے دشمنوں کے مقابلے میں فتح پاتے تھے۔ دعائے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی والدہ کے لیے یوں دعا کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ میری ماں فاطمہ بنت اسد کی مغفرت فرما اور انہیں ان کی حجت سکھا، اور میرے اور مجھ سے پہلے نبیوں کے حق کے وسیلے سے ان کی قبر کو وسیع فرما۔ یہ معجم الکبیر کے اندر موجود ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت امیر المومنین مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، جن کے بارے میں غدیر خم کے مقام پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انا مدینۃ العلم وعلی بابها من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ یہ وہ محبوب فرما رہے ہیں جنہوں نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها۔ غدیر خم کے مقام پر آپ نے مولا علی شیر خدا کا یوں دستے مبارک اپنے دستے مبارک میں لیا اور ان کے ہاتھ کو یوں تھام کر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہوا میں بلند فرمایا، اور وہاں پر موجود جو صحابہ کرام علیہم رضوان تھے ان کو مخاطب کر کے فرمایا، من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کے میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں۔ اور علی کا جو معنی ہے، مولا کا معنی ہے، مولا علی کو جو مولا فرمایا تو اس کا معنی کئی لوگ دوست کرتے ہیں، کئی لوگ مولا کرتے ہیں، مددگار کرتے ہیں، اور کئی لوگ حاکم کرتے ہیں۔ تو اس کا کوئی معنی بھی لیں، حاکم معنی لے تو جس کے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا ہیں ان کے
حضرت علی شیر خدا حیدر کرار ان کے مولا ہیں۔ تو ان کی والدہ محترمہ حضرت بی بی فاطمہ بنت اسد جب ان کا وصال ہوا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی قبر مبارک تیار کی گئی تو ان کی لحد میں خود اترے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جسم مبارک کو مس کیا اس قبر کے اندر اور دعا فرمائی آپ نے کہ یا اللہ یہ میں اپنے جو پہلے میرے سے پہلے انبیاء گزرے ہیں ان کے وسیلے سے بھی دعا کرتا ہوں، مولا کریم ان کی قبر کو کشادہ فرما دے، فراخ فرما دے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم مبارک مس ہو گیا، یہی کافی تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا بھی فرمائی۔ ان تمام روایات میں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وسیلے سے دعا مانگی جائے تو اللہ کا کرم ضرور ہوتا ہے، اور خاص طور پہ پھر جب ان نفوس قدسیہ کا وسیلہ پیش کیا جائے۔ میرے مرشد گرامی حجت الاسلام آفتاب ولایت شیخ القرآن والحدیث حضرت مفتی ڈاکٹر سرکار پیر محمد عابد حسین رضوی سیفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرمایا کرتے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اہل بیت ہیں، آپ کی جو اولاد مبارک ہے، کوئی ان جیسا عظیم الشان نہیں، یہ ایسے عظیم الشان ہیں جن سے کبھی بھی اللہ رب العزت نے ناراضگی نہیں فرمائی۔ پروردگار عالم ان کے وسیلے سے جو دعا مانگی جائے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما لیتے۔ اور میرے امام اہل سنت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان قادری کندھاری افغانی ثم بریلوی علیہ رحمہ، آپ فرماتے ہیں نا اللہ اکبر، وہ استغاثہ پیش کرتے ہیں، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو، یا الہی گرمی معاشر سے جب بھڑکیں بدن، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، حضرت مولا امام حسن علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام، حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امام محمد تقی، حضرت امام علی رضا رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام، حضرت امام محمد تقی رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام، اور حضرت امام حسن عسکری اور حضرت امام محمد مہدی علیہ السلام۔ یہ کیسی نفوس قدسیہ ہیں، تو جب ان کے وسیلے سے دعا مانگی جائے گی، آپ بتائیے دعائیں قبول ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ تو ان کے وسیلے سے جب دعائیں مانگی جاتی ہیں تو پروردگار عالم ان دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے، اور یہ وظیفہ جو ہے، یہ وظیفہ بھی کیا جائے اور وسیلہ بھی پیش کیا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ یہ سونے پر سہاگا ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اب عمل کا طریقہ آپ نوٹ کر لیجئے کہ درود پاک جو میں نے پڑھا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کثیرا کثیرا، اس درود پاک کو 313 مرتبہ، اصحاب بدر کی تعداد 313 ہے نا، تو ان کی نسبت سے 313 مرتبہ پڑھ کر اس کا ثواب نبی رحمت سرور کونین سید عالم سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارکہ کو پیش کیا جائے، ہدیہ پیش کیا جائے، اور اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت اطہار علیہم السلام کی ارواح مبارکہ کو ہدیہ پیش کیا جائے، اور پھر ان کے وسیلے سے دعا مانگیں۔ جو نام آپ کو یاد ہیں ان کے نام لے لیں، جو نام یاد نہیں ہیں آپ اس طرح عرض کر دو کہ یا اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد امجاد کے وسیلے سے، آپ کی اہل بیت اطہار علیہم السلام کے وسیلہ سے، یا اللہ پاک میرا یہ کام ہے، یہ میرا کام
پایہ تکمیل تک پہنچا دے۔ میری یہ مراد ہے یا اللہ اس کو پورا فرما دے، میری یہ مشکل ہے یا اللہ اس کو حل فرما دے، یا اللہ میری یہ پریشانی ہے اس کو دور فرما دے۔ تو آپ یہ دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ جیسے ہی دعا مانگیں گے اللہ رب العزت کے کرم سے دعا پوری ہو جائے گی۔ اور یہ عمل کتنے دن کرنا ہے؟ اس عمل کو آپ نے 12 دن تک لگاتار مسلسل کرنا ہے، اور اس میں ناغا آپ نے نہیں کرنا۔ پھر سن لیجئے وہ درود پاک کون سا ہے جو آپ نے پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کثیرا کثیرا۔ کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے، بھلے کا بھلا، اس نیت کے ساتھ، صدقہ جاریہ کی نیت کے ساتھ اس کو زیادہ زیادہ لوگوں تک شیئر کریں، فالو کریں، اور کمنٹ کے اندر آپ درود پاک لکھ دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔